کہ کرنا کچھ نہیں، ہم سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. نہیں، ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا، اعمال کو اچھا بنانا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچائے گا. کیا بات ہے، واہ. اتنا آسان نہیں ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک عظیم ولی، پائے ولی حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بڑھیا نے آپ کی داڑھی کو پکڑا اور کہا حضرت بابا آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے. اللہ اکبر. کہا آپ کی داڑھی اچھی کہ میرے گدھے کی پونچھ اچھی. حضرت نے فرمایا اے اماں، اے ضعیفہ، اس وقت اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ اس داڑھی سے میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے. کیا بات ہے، واہ. اللہ اکبر. اے میرے پیارے بھائیوں، کون کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، حضرت سر سختی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس ضعیفہ کے خواب میں آپ تشریف لائے اور کہتے ہیں بڑھیا جو تیرا سوال تھا اس کا آج مجھے جواب مل گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا ہے. بے شک یہ میری داڑھی تیرے گدھے کے پونچھ سے بہت اچھی ہے. کیا بات ہے. اے میرے پیارے بھائیوں، لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جنت کو پڑا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. نہیں، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اعمال کو اچھا بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ دربار خداوندی، اللہ کا در کھلا ہوا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے اپنے در کی طرف. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کریم رب کے در سے کس نے بھٹکا دیا ہے؟ آجا، میرا در کھلا ہوا ہے، میرے در میں آجا اور سچے دل سے توبہ کر لے، اچھے اعمال کر لے، ایمان کو مضبوط کر لے. اللہ کے تحقیق سے یہ صدا آ رہی ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، کریم رب کے در سے تجھے کس نے بھٹکا دیا ہے؟ تو در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ ادھر ادھر کیوں جا رہا ہے؟ آ جانا بارگاہ خداوندی میں اور پیشانی کو جھکا دے، سچے دل سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا. کیا بات ہے، واہ. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہمیں کچھ فکر نہیں ہے. گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. ذرہ برابر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اے لوگوں جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اور اگر گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی کا احساس ہوا اور اس نے بارگاہ خداوندی میں توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس توبہ سے اس کے دل کے داغ کو دھل دیتا ہے. اور اگر اس نے توبہ نہیں کیا، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کے داغ، اس کے دل پر یہ کالا نقطہ پڑتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہوتا ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس مجلس میں، اس جلسے میں آئے ہیں. جلسہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت قاری صاحب کتنا نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی مشقت کی ہوگی، کیسے انتظام کیا ہوگا. کس لیے کیا ہے؟ تاکہ آپ آئیں، علماء کرام کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، نیک بنیں. جلسہ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہے. آج تو بڑا المیہ ہے کہ لوگ جلسہ سننے نہیں، جلسہ دیکھنے آتے ہیں. ابھی قاری صاحب کتنا نے کتنی درد بھری آواز میں آپ لوگوں سے کہا کہ ادھر ادھر ٹہل کر کے جلسہ دیکھو نا، یہاں مجمع میں بیٹھو. اور یہ مجمع کیسا مجمع ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ مجمع کوئی عام مجمع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو
जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दफ्तार बंदी, आमदे औलादे गौसे आज़म। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबे किराम से, ऐ मेरे साथियों, जब जन्नत के बागों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। जन्नत के बागों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत के बागात क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह रसूल का जिक्र हो, अल्लाह उसे जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जन्नत के बागों में से बाग है। वो कम नसीब है जो इस बाग से निकल करके इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। अगर चक्कर लगाए तो ऐसे ही जिंदगी भर चक्कर लगाते रह जाएंगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, और ये मजमे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने कुछ फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, वो जमीन पर चक्कर लगाते हैं और जहां ऐसी महफिलें मिलती हैं अपने पर को शामियाना बना करके बैठ जाते हैं, और जितने लोग मजलिस में बैठे होते हैं वो फरिश्ते सबके लिए अल्लाह की बारगाह में मगफरत की दुआएं करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब बताइए ना, कितना उत्तम नसीब होगा जो ऐसे महफिल नूर में ना बैठे। कारी साहब ने कितना एहतमाम किया, इंतजाम किया, बल्कि यूं कहिए हदीस की रोशनी में जन्नत के बागों में से एक बाग बनाने का एहतमाम किया। वाह वाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, और सुने, जब भी गुनाह हो, कोई गलत काम हो जाए, आदमी को उस पर अकड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कीजिए, तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। और एक बात और सुनिए, आज तो तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, लोग मुहताजी में, मुफलिसी में, बीमारियों में घिरे हुए हैं। उसकी वजह क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तक गुनाह छुप करके होता है अल्लाह भी उस पर पर्दा डालता है, और जब गुनाह अलल ऐलान होने लगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो फिर अज़ाब इलाही का इंतजार करो, अज़ाब इलाही का इंतजार करो। आज क्या हो रहा है? अलल ऐलान गुनाह, अलल ऐलान गुनाह, गुनाह पे गुनाह, रोडों पर टहल टहल करके शराब पिया जा रहा है, सूद का ऐसा बाजार गर्म है, आज इंसान गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है और उसको जर्रा बराबर एहसास भी नहीं होता। अगर उससे कहा जाता है तो तौबा कर लो अपने गुनाह से, गलत आदत को छोड़ दो, तो कहता है हम तौबा करेंगे, हम तौबा नहीं करेंगे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अत्ताइबु मिनल ज़म्बी कमन ला ज़म्बा लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और एक पॉइंट की बात है उसने, तौबा तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन तौबा करने के लिए अगर उलमा की बारगाह में आए, सादाते कराम की बारगाह में पहुंचे, हजरत सैयद मिसबाहुद्दीन अशरफुल जिलानी की बारगाह में पहुंचे, हुजूर सैयदना सलार मसूद गाजी की बारगाह में पहुंचे, मुफ्ती नामखाना की बारगाह में पहुंचे, तो अल्लाह ताला और जल्दी तौबा कबूल फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनके फैजान से जल्दी, ये मैं इस पर हदीस कोट कर दूं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, एक शख्स उसने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। इमाम बुखारी ने भी इस हदीस को रवायत किया, इमाम मुस्लिम ने भी रवायत किया है, 99 लोगों को कत्ल किया। उसे एहसास हुआ अपने गुनाह का कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, 99 लोगों को जान से मार दिया। उसने सोचा कि हमें तौबा करनी चाहिए। उसको एक ईसाई आलिम के पास गया, एक राहिब के पास, ईसाई आलिम के पास, और कहा, आलिम साहब
میں نے 99 لوگوں کو جان سے مار دیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا تو اتنا بڑا قاتل، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تلوار نکالا اور کہا 99 ہی کیوں رہ جائے، اس نے اس راہب کے سر کو بھی اڑا دیا۔ کہا لو، جب میری توبہ نہیں قبول ہوگی تو میں 100 کی گنتی پوری کر دیتا ہوں۔ اس نے اس عیسائی عالم کو بھی مار دیا۔ پھر اس سے خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا، اور کہا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ پھر ایک عالم کے پاس پہنچا، کہا عالم صاحب میں نے بہت بڑا گناہ کیا، میں نے 100 لوگوں کو جان سے مار دیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اس عالم نے کہا بے شک، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ ستار ہے، بے شک وہ تیرے توبہ کو قبول فرما لے گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں بستی میں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، کچھ نیک لگ رہتے ہیں، تو اس گاؤں میں چلے جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہاں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، اس بات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بستی میں جاؤ، اس گاؤں میں جاؤ اور اللہ والوں کے ساتھ مل کر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں توبہ کے لیے پہنچتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وسیلہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص توبہ کرنے کے لیے نکلا اور جو ہی اپنے گاؤں سے نکلا تھا، تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ اس کے بعد رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی فرشتے آ گئے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں دونوں فرشتے آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کو ہم لے جائیں گے۔ جھگڑا کر رہے ہیں، قید سے آواز آئی، اے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، اس کے دونوں طرف کی زمین کو ناپ لیا جائے۔ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، اس زمین کو بھی ناپا جائے، اس کے گاؤں کی زمین کو بھی ناپا جائے۔ جدھر کی زمین کم ہوگی، جدھر کی زمین کم ہوگی، جس سے یہ قریب ہوگا، اگر اپنے گاؤں سے قریب تھا تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے، اللہ والوں سے قریب تھا تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ راوی بیان فرماتے ہیں اپنے گاؤں سے بھی تھوڑے دور ہی گیا تھا، لیکن اللہ نے زمین کو صدا دی، اے زمین، اور کیا کرام والی زمین کو، اے زمین اس بندے کی طرف سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی، اور جب زمین ناپی گئی تو اللہ والوں کے بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس لیے اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ۔ ابھی تھوڑی اس نے توبہ کیا نہیں تھا، توبہ کے ارادے سے اولیاء کرام کے پاس جا رہا تھا، علماء کے پاس جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا جانا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر کے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، میں اس سے آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آپ علماء کرام کے قریب ہیں، اولیاء کرام کے قریب ہیں، سادات کرام کے قریب ہیں۔ قریب ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے۔ بے شک، بے شک۔ لیکن آج بڑا المیہ ہے، یہ عوام جسے چلنے کا بھی شعور نہیں، ان علماء کرام کے اوپر علماء کرام کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ کوئی شخص اگر کسی عالم دین سے اس وجہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، عالم دین ہونے کی وجہ سے حسد رکھتا ہے، ہمارے امام نے فیصلہ فرمایا کہ وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ اور اگر کوئی شخص
عالم دین سے اپنی کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے بغض و حسد رکھتا ہے، رنجش رکھتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے لیے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ان مبارک جماعتوں سے محبت کیجیے، مدارس سے قریب رہیے، مدارس سے قریب۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب جنت کی کھیتیاں ہیں، یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ اگر جس روز یہ مدرسے بند ہو گئے نا تو پھر یہ سمجھیے کہ خیر نہیں ہے، پھر اسلام کا اور دین کا اور تبلیغ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے بھائیوں، اگر دین چل رہا ہے تو انہیں مدارس سے چل رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ بتائیے نا، دین کی تبلیغ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہی مدارس، یہی خانقاہیں یہ دین کو پھیلا رہے ہیں۔ جس دن ہماری خانقاہیں نہیں رہی، جس دن یہ مدارس نہیں ہے، تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ کیا بات ہے؟ یہ میرے پیارے بھائیوں، ان مدارس کو مضبوط کیجیے۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں یہ مدارس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کو تو چمکاتے ہیں، لیکن ہماری غیرت اس طرح مر گئی ہے۔ جو رسول کا گھر ہے وہ بغیر پلاسٹر کے پڑا رہے تو ہم اسے گوارا کر دیتے ہیں، اس میں ٹائلس نہیں ہے تو ہم اسے گوارا کرتے ہیں۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ سن لیجئے، نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ نعرے